مجھ پہ مرڈر کا الزام ہے اور سزائے موت پر ہوں میں۔ وکیل صاحب کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں جس وجہ سے میں پھنس گیا، میں نکل نہیں پایا۔ قید ہوتی ہے، گورنمنٹ چاہے جتنی سہولت کیوں نہ دے۔ میری والدہ کا انتقال ہوا تو والدہ کا چہرہ پھر میں نہیں دیکھ سکا۔ جی ناظرین، اب میں آپ کی ملاقات جو ہے سزائے موت کی قید کاٹنے والے نوجوان سے کروانے جا رہا ہوں۔ یہ کتنے سال سے یہاں پر موجود ہیں اور کس طرح سے آئے اور اب جو ہے کس طرح سے یہاں پہ کیا سہولیات ملتی ہیں، کیا میسج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو۔ باہر کی زندگی ناظرین بہت آسان ہے، اس جیل سے باہر کی دنیا اور یہاں کی دنیا میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ باہر ایک آزاد جیتے ہیں آپ، ہنسی خوشی غمی میں سب میں جو ہے آپ شمولیت اختیار کر سکتے ہیں، کوئی پارٹی ہے کوئی دوسری چیزیں، لیکن اندر آنے کے بعد باہر جانے کا کوئی چارہ نہیں ہوتا ایک انسان کے پاس۔ یہ صرف عام تیش میں آ کر کوئی غلط اقدام اٹھاتے ہیں، باقی جو ہے آپ کو یہاں کے جو لوگ یہاں پر کئی سالوں سے موجود ہیں ان کی بات سناتے ہیں، ان کی کہانیاں سنانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ تاکہ باہر جو موجود ہیں وہ کسی تیش میں آ کے، کسی غلط فہمی میں آ کے، کسی بے بنیاد کی صورت میں جو ہے وہ کسی جرم کا ارتکاب نہ کریں جو انہیں یہاں کی جو ہے سلاخوں کے اندر رہنا پڑے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زور سے بولیں، کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرحیم۔ عبد الرحیم جی۔ کیسے آئے یہاں پر، کس جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں، ذرا تفصیل بتائیں اپنے بارے میں۔ مجھ پہ مرڈر کا الزام ہے اور سزائے موت پر ہوں میں۔ جی۔ کتنے سال سے ہیں یہاں پر؟ مجھے یہ 10 سال ہونے کو ہیں۔ 10 سال۔ جی۔ کس طرح سے کیا مرڈر کیا تھا، کیا کہانی بنی تھی، ذرا وہ ڈیٹیل میں بتائیں نا، پیچھے کیا ہوا تھا جس کے بعد آپ یہاں تک پہنچے؟ سر کچھ لوگ تھے، وہ ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، جس وجہ سے ان کی غلط صحبت کی وجہ سے مجھے گورنمنٹ نے اٹھایا اور یہاں پہ میں پہنچ گیا، کیس کا الزام مجھ پہ لگا۔ تو وہ تو یہاں سے خیر چلے گئے تو میں پھنس گیا۔ کیس کی جو سارے معاملات تھے وہ انہوں نے مجھ پہ ڈال دی، اور پھر وکیل صاحب کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں جس وجہ سے میں پھنس گیا، میں نکل نہیں پایا اس کیس سے۔ لہٰذا تو اب مجھے سزائے موت ہے، سپریم کورٹ میں میری اپیل دائر ہے۔ گھر والے کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کورٹ کچہری کے معاملات ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، جس وجہ سے ابھی تک کچھ ہو نہیں پایا۔ کیا صحبت تھی آپ کی، کس طرح کا مرڈر کس طرح سے ہوا تھا؟ کیا یاری دوستی میں ہوا تھا یا کسی پیسے کی صورت میں ہوا تھا یا کسی لڑکی کی صورت میں ہوا؟ کس صورت میں ہوا تھا، مرڈر کیسے ہوا تھا؟ یہ پارٹی میٹر ہے جس وجہ سے جو ہے نا یہ سب معاملات ہوئے ہیں۔ اچھا، تو آپ یاری دوستی کی بنیاد پر جی، میں یہاں تک پہنچ گیا۔ جو دوستی ہے، جیسے غیر قانونی اقدام کرنے والوں کے ساتھ جو دوستیاں رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دو گے آپ؟ میں ان کو یہی پیغام دوں گا کہ اپنے سے بڑوں کے ساتھ یا کسی ایسے لوگ جو غلط جرائم پیشہ افراد ہیں ان کے ساتھ صحبت نہ کریں، اپنے گھر والوں کو دیکھیں، ان کے طور طریقوں پر چلیں، کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھائیں کہ زندگی میں ان کو ایسا خمیازہ بھگتنا پڑے جس کا نتیجہ بہت برا ہو۔ قید ہوتی ہے، گورنمنٹ چاہے جتنی سہولت کیوں نہ دے، قید سے بڑی مشکل بدترین جگہ اور کوئی بھی نہیں۔ آپ نے اس کال کوٹری کے اندر 10 سال گزارے ہیں، 10 سال کا عرصہ کیسے گزرا؟ یہ 10 سال کا عرصہ ہی یاد آتی ہے سر، ماشاء اللہ ہم 10 بھائی بہن ہیں، مجھ سے سب بڑے ہیں، ایک چھوٹا بھائی ایک چھوٹی بہن ہے۔ جی بالکل، سب محبت بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیوں کی وجہ سے یہاں آ گئے ہیں۔ لیکن اب کیا کریں، والدین تھے، دونوں کا انتقال ہو گیا، تو اب پیچھے بھائی ہے جو کر رہا ہے، بہنیں وہ اپنے اپنے گھروں میں جا چکی ہیں، بھائی ہے وہ اپنا اپنا گھر بسائے ہوئے ہیں۔ اب ایک بھائی ہے وہ میرے پیچھے کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح بھائی میرا رہا ہو جائے، میں اسے یہاں اپنے ساتھ اپنے پاس رکھوں، لیکن ابھی تک یہ معاملہ حل نہیں ہو پایا ہے، کیس ابھی پینڈنگ میں۔ تو گھر والوں کی یاد بھی آتی ہے اور بہت تکلیف بھی ہوتی ہے اپنوں سے دور ہونے کی وجہ سے۔ اس چیز کا احساس انسان کو تبھی ہوتا ہے جب وہ اپنوں سے دور ہوتا ہے۔ آپ جب یہاں پر آئے تھے آپ کی والد والدہ دونوں حیات تھے؟ جی، جب میں یہاں پہ آیا تھا میرے والدہ والد دونوں حیات تھے۔ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا 2018 میں، تو میری والدہ ان کو لے آئی تھی، تو میں نے ان کا چہرہ دیکھ لیا تھا، ان سے معافیاں بھی مانگی، لیکن زندہ رہتے تو میں نہ ان کے لیے کچھ کر پایا نہ ان سے معافی مانگ سکا۔ لیکن جب 2022 میں میری والدہ کا انتقال ہوا تو نہ تو ہماری کوئی اپروچ ہے، نہ ہی کوئی ایسی سورس ہے جس وجہ سے ہم کچھ کر سکیں، نہ پیرول ویرول یہ سب چیزوں کے بارے میں معلومات بھی نہیں تھی۔
تو والدہ کا چہرہ پھر میں نہیں دیکھ سکا. یہ میرے زندگی میں بہت مشکل حالات ہے جس سے میں گزر رہا ہوں. جس پہ گزرتی اسی کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے. والدین کی کیا کیفیت تھی جب آپ گرفتار ہوئے، پھر آپ کو جیل کسٹڈی ہوئی، پھر جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کو سزائے موت کی سزا ہو چکی ہے؟ ان کے اوپر تو ایک قہر ہی نازل ہو گیا تھا. ان سے ملاقات ہوئی، ان کی کیا کیفیت نظر آئی آپ کو؟ جب وہ آئی یہاں، ان کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کو سزائے موت ہوئی، تو پہلے تو وہ گھر میں ہی رو پڑی، اور جب یہاں آئی وہ مجھے ملاقات کے لیے، میں یہاں سے گیا، ملاقات روم بنی ہوئی ہے وہاں پہ، وہ مجھے تلاش کر رہی تھی. تو وہ مجھے ڈھونڈ رہی تھی، میں ان کو دیکھ رہا تھا لیکن وہ مجھے دیکھ نہیں پا رہی تھی. جب جیسے تیسے کر کے انہوں نے جب قریب وہ آئی، میں نے ان کو دیکھا، وہ بس ان کی آنکھوں سے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے، وہ روئی جا رہی تھی. تو ان کو حوصلہ دینا بہت مشکل تھا، نہیں سنبھال پا رہا تھا. کیا میسیج دیں گے ان لوگوں کو جو اس طرح کے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، غلط صحبت میں بیٹھتے ہیں؟ بہت سارے بچے بڑے ہیں، کیونکہ آپ ایک 10 سال سے قید کاٹ رہے ہیں. اور ناظرین، ان کی کہانی سن کر میرے آنکھ میں بھی، بلکہ میرے کیا دیکھنے والے تمام لوگوں کی آنکھوں میں اس وقت آنسو ہوں گے، کیونکہ ماں کی ممتا، ایک بچے کو سزائے موت کی سزا، ماں کے لیے کتنے تکلیف دہ عمل ہوگا. والدین، بچے نادانی میں، ناگہانی میں غلط اقدامات کر لیتے ہیں، غلط صحبت اختیار کرتے ہیں، گھر والوں کے سنتے نہیں ہیں، لیکن ان کو خمیازہ اس صورت میں بھگتنا پڑتا ہے. اب یہ پارٹی بازی یا دوسری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں انلیگل، ان سے جو ہے بچوں کو، والدین کے لیے خاص میسیج ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے احتیاط کریں، نظر رکھیں. اور بچوں کو بھی چاہیے، ورنہ آپ بھی جو ہے کسی بھی جرم کا ارتکاب کرنے کی صورت میں جو ہے یہاں پر پہنچ سکتے ہیں. اور یہاں کی زندگی بہت بدتر ترین زندگی ہے. جتنی بھی سہولیات آپ کو گورنمنٹ فراہم کرے، وہی رحیم بھائی والی بات ہے کہ جتنی بھی سہولیات فراہم کرے لیکن آزادی ہی ہوتی ہے. کوئی میسیج دیں دیکھنے والوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو یا بھائی بہن کو، میں ان کہ سب، آپ نے ہر طرح کا رنگ اور چہرہ دیکھا ہے اس 10 سال کے اندر. میں تمام رشتہ داروں کو یا بھائی بہنوں کو یا جو نئی نسل ہے ابھی اس وقت نیو جنریشن کی، میں ان سب کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ زندگی بہت اہم دہ چیز ہوتی ہے. وہ اس طرح اس کو کسی بھی غلط چیزوں میں ضائع نہ کریں. میری بھی ریکویسٹ اور دعا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے لے کر چلے، تاکہ کوئی ان کو یوز نہ کر سکے. کسی غلط صحبت کی وجہ سے، وہ کسی غلط چکر کی وجہ سے وہ کسی قید میں نہ آ جائیں، کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں. تو ان سے میری یہی ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے آپ کو بھی سنبھالے، اپنے گھر والوں کو بھی سنبھالے اور اچھی زندگی گزارے. آپ باہر جب تھے تو کیا کرتے تھے آپ؟ میں میرے والد صاحب کے ساتھ فیکٹری کے اندر جاتا تھا، ان کے ساتھ یعنی ہاتھ واتھ بٹا لیتا تھا. ان کو بھی تھوڑی آسانیاں ہو جاتی تھی، گھر سے کھانا وغیرہ ان کے لیے لے آتا تھا. کیونکہ میں تو اتنا بڑا تھا نہیں کہ میں خود کام کاج کرتا، تو والد صاحب کے ساتھ ہی زیادہ میں رہتا تھا، گھر کے کام کاج کر لیتا تھا. اپنے لیے کوئی اپیل کرنا چاہیں؟ میں عدلیہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ سزائے موت کے بہت سے کیس ہیں ایسے جو پینڈنگ میں ہیں. کوئی 25 سال ہو گئے، کسی کو 26 سال ہو گئے، کسی کو 28 سال ہو گئے. ایسے بھی قیدی ہیں جو سزائے موت کے اندر رہتے ہی فوت ہو گئے ہیں. لہذا میری گزارش ہے عدلیہ سے کہ جو سزائے موت کے قیدی ہیں یا دیگر سزاؤں میں ہیں، ان کے کیسوں کی طرف تھوڑا سا غور کریں. کیونکہ کوئی بھی سیاسی بڑا کوئی کیس لگتا ہے، فوری طور پہ جو ہے نا اس کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی جاتی ہے اور اس کے اندر فیصلہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اناؤنس بھی ہو جاتا ہے. لیکن سزائے موت کے جو قیدی ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. لہذا گزارش ہے سپریم کورٹ سے، عدلیہ سے، کہ تھوڑا سا ہمارے لیے کچھ کرے، ہم پر رحم کرے. ہاں، ہمارے کیس جائز بھی ہیں، کسی کے ناجائز بھی ہیں کوئی. لہذا گزارش ہے کہ آپ میرٹ پہ فیصلہ کریں، میرٹ کی بنیاد پہ کیس چلائیں. کسی بھی سیاست پہ یا کسی بھی جو ہے نا پولیٹکس کے تحت آپ فیصلہ نہ دیں. آپ جو بھی فیصلہ دیں گے ہمیں وہ فیصلہ منظور ہے. بس ہماری گزارش ہے کہ میرٹ کے بنیاد پہ کیس چلا کے ہمیں جلد سے جلد فیصلہ دیا جائے، تاکہ ہم اپنے گھروں کو جائے، اپنے گھر والوں کے درمیان جا کے اچھی زندگی گزار سکیں. شکریہ.